کا خریدا ہے، کتنی بچت ہے، لوگوں کو کتنا نفع دے رہے ہو، اور اس کے اندر تمہارا کتنا نفع ہے، اور اس کے اصول کیا ہے شریعت کے اندر. یہ سارے سوالات یہ آپ کا ایک معمول تھا. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی آپ نے فرمایا آپ جائیں، آپ گھر کی طرف چلے جائیں، ذرا میں مدینے کے اطراف سے ہو کر آتا ہوں، مجھے پتہ چلے کہ مدینے کے اطراف کے جو لوگ ہیں جہاں تک میں نہیں پہنچ سکتا، رات کو گشت کرتے کرتے جہاں تک میں نہیں جا سکتا، میں ان لوگوں سے بھی آج مل کر آؤں گا کہ میں دیکھوں کہ کس حال کے اندر جی رہے ہیں، کس حال کے اندر رہ رہے ہیں، کتنا اس کا گزر بسر ہوتا ہے. جناب سیدنا عمر فاروق نے راستہ بدل کر آپ گھاٹیوں سے ہوتے ہوئے جنگلات کی طرف سے ہوتے ہوئے مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں. راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک گھنا جنگل ہے، گھنے جنگل کے اندر ایک جھوپڑی لگی ہے. اس جھوپڑی کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں ہے جو بیٹھی ہے. بوڑھی اماں اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. دستک دی. بوڑھی اماں کو نہیں پتا کہ حاکم وقت، اتنا پتا ہے کہ حاکم وقت خلیفہ اول جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے. آپ کے بعد جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم کے اوپر جلوہ گر ہو چکے ہیں، لیکن آپ شکل سے واقف نہیں، نام سے واقف ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے جو حکومت کر رہا تھا. دستک دی، اماں سے اجازت طلب کی. اماں کا حال احوال پوچھا، اماں نے بولا ٹھیک ہے. تو اماں نے کہا، جب اماں سے سوال کیا کہ اماں کس طرح گزر بسر ہو رہا ہے، تو اماں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، بس اللہ کا شکر ہے، بس جیسی ایسی ہے گزر رہی ہے. آج میں بھی اپنی جیسی گزار رہا ہوں، آپ بھی گزار رہے ہیں. گھروں کے حالات سب کو پتا ہے، مہنگائی عروج پر ہے، بچوں کے اخراجات ہیں، گھروں کے اخراجات ہیں، بلوں کے اخراجات ہیں. ہر بندے کے اوپر اتنی آمدنی نہیں ہے جتنے اس کے خرچے ہیں. وہ بندہ پریشان ہے. یا تو بہن بھائی مل کر اس کو سہارا لگا رہے ہیں، یا پھر وہ بندہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں سے قرض اٹھا کے اپنا گھر کا نظام چلا رہا ہے. قرض کب دینا ہے یہ اسے نہیں پتا، کب اس سے قرض سے جان چھوٹے گی یہ اس کے علم میں ہے. بس اتنا پتا ہے یار گزرو بسر کرو. کوئی ہے وہ یس کو نو کر رہے ہیں، نو کو یس کر رہے ہیں، سفید کو کالا، کالے کو سفید کر کے اپنا نظام چلا رہے ہیں. اماں سے پوچھا گیا، اماں حالات تو واقعات. فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. فرمایا ہاتھ میں وقت کا پتہ ہے؟ فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے. فرمایا کہ پھر؟ فرمایا ہاتھ میں وقت تو میں کیا کروں؟ اماں کہتی میں ہاتھ میں وقت کا کیا کروں؟ اللہ رحم کرے اس ہاتھ میں وقت کو. فرمایا اماں کیوں دعا دے رہی ہو؟ فرمایا اس لیے میں دعا دوں، فرمایا کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میں بوڑھی عورت یہاں جنگل کے اندر اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوں اور میرے کس طرح کے حالات ہیں. اگر اسے میرے حالات کا علم نہیں ہے تو اسے کوئی حق نہیں پڑتا کہ وہ مسند خلافت کے اوپر بیٹھ کر مسلمانوں کا امیر کہلائے. فرمایا اماں ہاتھ میں وقت کبھی آیا؟ فرمایا نہ کبھی آیا اور نہ میں کبھی اس کے پاس آئی. فرمایا جا کر کہنا تھا، میں شکایت کرنی تھی. فرمایا کہ میں کیوں شکایت کروں؟ اسے نظر نہیں آتا جو مسند خلافت پر بیٹھا ہے اس کو اپنی رعایا کے ایک بندے کا علم ہونا چاہیے، ایک فرد کا علم ہونا چاہیے، گھروں کے حالات علم ہونے چاہیے. کون بھوکا سو رہا ہے، کون کھا کر سو رہا ہے، کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کس کے بچے ہیں کس حالات کے اندر رہ رہے ہیں، کس کے بچوں نے سکول کو چھوڑ دیا، آپ کو گھروں کے اندر بالکل فارغ بیٹھے ہیں، صرف حالات سے مشغول ہو گئے. لیکن آپ میں وقت کو چاہیے. مجھے نہیں چاہیے کہ میں آپ میں وقت کے دربار میں جاؤں اور جا کر کہوں حضور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یہ کریں یہ کریں یہ کریں. یہ منت کر رہے. اللہ رب العزت نے آپ کو عہدہ سونپا ہے، آپ اس عہدے کی ذمہ داری کو نہیں لیتے. فرمایا پھر اماں اگر وہ ہاتھ میں وقت تک آپ کی آواز نہیں جاتی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا میری تو جیسی کیسی ہے گزر گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہوگی، اب پتہ نہیں بقیہ زندگی کتنی بڑی ہے. اور بس جب بھی میں رات کی بارگاہ کے اندر جاؤں گی نا تو ہاتھ میں وقت کی شکایت ضرور کروں گی، اپنے خلیفہ کی، اپنے امیر کی، جو خلیفہ المسلمین ہے میں اس کی شکایت رب کی بارگاہ کے اندر ضرور کروں گی. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر رعب و دبدبہ جاری رہا. آپ کے اوپر رعب و دبدبہ جاری ہوا تو آپ پریشان ہوئے.
کہ اب میں کیا کہوں اما سے کہ میں ہی آدم وقت ہوں، میں ہی عمر ہوں، میں ہی امیر المومنین ہوں، میں ہی خلیفۃ المسلمین ہوں، میں کیا کہوں اس سے اما سے؟ لیکن جب اما اگر آج اما کا وصال ہو جاتا ہے تو اما رب کی بارگاہ کے اندر جا کر عمر کی شکایت کر دیتی ہے، تو عمر تو کل رب کی بارگاہ کے اندر مجرم بن کے کھڑا ہوگا۔ جب کہ یہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلان ہے، فرماتے ہیں کہ میرے خلیفہ وقت کے اندر فرمایا ایک دھات سے شیر اور بکری پانی پی، اور فرمایا کہ اگر شیر نے بکری کے اوپر حملہ کر دیا عمر اس کا بھی جواب دے گا اور میدان معاشر کے اندر۔ تو ایسا ہوا، تاریخ لکھتی ہے کہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ایک ہی گھاٹ کے اوپر سے، ایک ہی کنارے کے اوپر سے بکری بھی آ کر پانی پی رہی ہے، شیر بھی آ کر پانی پی رہا ہے۔ اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ آ کر بکری کے اوپر حملہ کرے اور بکری کو اٹھا کر لے جائے۔ اسے پتا تھا کہ آج کے وقت کا انصاف بڑا سخت ہے، اور جہاں کہیں سے بھی ہوا مجھے طلب کر کے ضرور میری کلاس رکھے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کی گلی بازاروں کے اندر ہوئے رہے ہیں، اور مدینہ طیبہ کے اندر اچانک سے زلزلہ آ گیا۔ یہاں پر بھی زلزلے آتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے تو فوراً ہم سے استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی کہتا ہے بچوں کو اٹھاؤ بھاگو، اپنی اپنی پڑ جاتی ہے۔ لیکن جب مدینے کے اندر زلزلہ آیا تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر کوڑا تھا، تو آپ نے کوڑا ذرہ زمین کے اوپر مارا، فرمایا رک جا زمین، کیا آج تک تیرے اوپر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ کیوں ہل رہی؟ فرمایا عمر نے تیرے اوپر کیا انصاف نہیں کیا کہ جو جس کی وجہ سے ہل رہی ہے؟ فرمایا عمر تو تیرے اوپر انصاف کرتے ہیں، ہلنا تیری جرت نہیں ہے۔ زمین ٹھہر گئی، آج تک مدینے کے اندر زلزلہ نہیں ہے۔ یہ ہاتھ میں وقت کی ایک اپنی دل کی داستان ہوتی ہے، اور ہاتھ میں وقت کا اپنا ایک دکھ ہوتا ہے اور اپنا ایک انصاف ہوتا ہے۔ فرمایا اما اگر مر گئی نا تو رب کی بارگاہ کے اندر جا کر عمر کا یہ جو شکایت کر دی تو پھر عمر تو مجرم بن گیا۔ فرمایا اگر ہاتھ میں وقت تمہارے پاس آ جائے تیری ضروریات کو پورا کر دے اور تجھ سے معافی مانگے تو پھر کیا؟ اس عمر کو اپنے اس امیر کو معاف فرما دوں۔ عمر میں سوچوں گی جب وہ آئے گا آ کر مجھے خوش کرے گا، میرے حالات و واقعات کو دیکھے گا اور پھر مجھ سے معافی طلب کرے گا، پھر میں سوچوں گی کہ اسے معاف کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ فرمایا کہ نہیں بتاؤ نہ معاف فرما دو۔ اما نے کہا کہ ہاں اگر ایسا بیٹا تم کہتے ہو کہ ہاتھ میں وقت آ جائے اور آ کر معافی طلب کرے، میرے حالات و واقعات کے اوپر غور کرے، مجھے دیکھے اور پھر میں اس کو معاف فرما دوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دوڑے مدینہ طیبہ کی طرف، وہاں پر جا کر سارا جتنا بھی راشن کا سامان تھا، جو کچھ تھا، جو اماں کی ضروریات تھی، وہ ساری لدی اور لا کر اماں کے دروازے پر رکھ دیا۔ اور یہ نہیں بلکہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر اللہ، اگر تو آج کل یہ بڑا 13 رجب کا معاملہ چل رہا ہے کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہے۔ الحمدللہ ہم بھی جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے اوپر خوشی کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جشن بھی کیے جاتے ہیں، شریعت کے اندر رہ کر محفل ناز کی جاتی ہے، حضور علیہ السلام کی توصیف بیان کی جاتی ہے، ناز بیان کی جاتی ہے، آپ کے اخلاق کریمانہ کے اوپر تجزیے کیے جاتے ہیں، آپ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے اوپر علیحدہ سے ایک اس طرح کا جشن کا سما بنانا کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ فقط اگر کوئی ولادت ہوئی ہے تو علی کی ہوئی ہے، باقی خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ ثالث اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیا ولادتیں نہیں؟ کیا وہ دنیا کے اوپر نہیں آئے تھے؟ کیا وہ پیدا نہیں ہوئے تھے؟ اس طرح سے ایک عجیب سا رنگ اپنی طرف سے دے دینا اور باقیوں کی شان کو اس طرح سے جو ہے وہ دبا دینا، یہ بھی کہیں کا انصاف نہیں ہے،
یہ بھی کہیں کا انصاف نہیں ہے. جشن مولا علی کرو، کرنا چاہیے، لیکن دیگر صحابہ بھی پوری امت مسلمان کے ماموں ہیں جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی اپنی زبان کو روکنا چاہیے. دیگر صحابہ ہیں، جناب سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، جناب سیدنا عمر فاروق ہیں، جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ذوالنورین کا لقب دیا گیا کہ دو نوروں والے، یعنی کہ حضور علیہ السلام نے ایک صاحبزادی کا نکاح فرمایا آپ کے ساتھ، ان کا وصال ہوا، حضور نے دوسری صاحبزادی کا نکاح فرما دیا. وصال کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یک کے بعد دیگرے، یعنی ایک کے وصال کے بعد ایک کے وصال کے بعد دوسری کے وصال کے بعد تیسری، فرمایا ساری بیٹیوں کا نکاح عثمان